من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. یہود کی شرارتوں کا ذکر ہو رہا تھا. انہوں نے مطالبہ کیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب لائیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں، ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی درست سیدھی ہو جائے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو چنا، 70 بندے تھے. وہ گئے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب میں نے بھیجی ہے. انہوں نے کہا کہ اب یہ کیسے یقین ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ بولا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سامنے ہمیں آئے ہمارے تو پھر ہم مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، سارے مر گئے وہیں. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیا. یہ جب اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، جب یہ 70 بندے پہنچے نا اپنی قوم کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں انہیں بتاؤ کہ اب یقین آ گیا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. انہوں نے کہا ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کلام بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ میری کتاب ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان احکامات میں سے جتنا عمل کر سکتے ہو کر لینا، باقی چھوڑ دینا. یعنی یہ وہ 70 بندے تھے جو ان میں زیادہ تقوی والے تھے. ان کا حال یہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کا پاک پیغمبر ان کے سامنے موجود ہے اور کیسی کھڑے ہو کے بگائی مار رہے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ چھوڑ رہے ہیں، اتنی بڑی اختراع بازی کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے محبوب کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے، حبیب پیارے آپ پریشان نہ ہوں. انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ایک بار کتاب نازل ہو جائے. انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. پھر ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو، جب انہوں نے انکار کیا نا کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو حکم میں بڑے مشکل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پہاڑ اس طرح کر کے ان کے اوپر کر دیا، ان کے اوپر کر دیا کہ فرمایا مانتے ہو یا نہیں، مانتے ہو یا نہیں مانتے تو بتاؤ ابھی تمہارے اوپر گرا دوں، تم سب کو تہس نہس کر دیا جائے. یہ شرع مبارکہ کا جو حکم ہے نا کہ کوئی بندہ اسلام کسی کی گردن پر پستول رکھ کر نہیں کہتا کہ تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا. ہاں وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام چھوڑے تو پھر اسے 3 دن کا وقت دیا جائے گا مرتد کو کہ تو اسے دلائل دیے جائیں گے اسلام کی حقانیت کے، اسلام کے صدق پر. اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر 3 دن کے بعد اسے شرع مبارکہ جو ہے حاکم اسلام اسے قتل کر دے گا جی. اب اس سزا پر کئی سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. ان کے لیے یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ کہ جتنے بھی لوگ اس وقت کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، کافر تھے، ان کے اوپر پہاڑ اس طرح کر کے نہیں کیا گیا ہاں بھی کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں. یہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر ان کا کتاب کا انکار کرنا یہ ارتداد ہے. یہ کیا ہے؟ ارتداد ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اسے مجبور کیا جائے گا کہ نہیں اب حکم مان تو. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے نا نہیں جی اپنی مرضی ہے، مانے نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ کہتے جی یہ کیا ہوگا، اسلام میں داخل ہو گئے دوبارہ نکلے تو اسلام کہتا ہے اسے قتل کر دو. یہ سختی کیوں ہے؟ اسلام پابند کیوں کرتا ہے اس طرح؟ بھائی کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی کالج میں، سکول میں، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیتا تو وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے قوانین کے اسے پابند بھی نہیں کریں گے.
ہے یہ نہیں؟ اپنے قوانین کے پابند بھی نہیں کریں گے. باہر جاتے بندے کو کوئی بھی نہیں کہے گا وردی پہنا کر بیوقوفا کیسے پھرتا ہے. حالانکہ وہاں جتنے بھی جا رہے ہیں سارے وردی پہن کے جا رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کہے گا اسے وردی پہنا کر. لیکن جو وہاں داخلہ لے لے گا اس کے لیے پھر قوانین سخت ہوں گے, ہے یا نہیں؟ جتنے باہر پھرتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا انہیں. تو یہاں پر جو انہوں نے کتاب اللہ سے انکار کیا نا, انہوں نے کہا جی رب نے ہمیں کہا ہے, مانو مانو نہ مانو تبھی ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے, سختی نہیں کرتا کسی پر. یہی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے عورتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں بے پردہ بیٹھی ہیں, کہتے ہیں جی اسلام میں سختی کوئی نہیں. مطلب کیا ہے؟ اتنی نرمی ہے کہ تم بغیر لباس کے پھرتی رہو, ننگا سر کر کے گھومتی رہو, تم اتنی نرمی آ گئی. اور کون سا مذہب ایسا جو اتنی چھوٹ دیتا ہے تمہیں, مانو مانو نہ مانو نہ مانو. میں نے کہا یہ تو یہودیوں کا مذہب ہے, یہ تو طریقہ یہودیوں کا تھا. اب چونکہ انہوں نے ارتداد اختیار کیا رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے انکار کر کے کہ رب نے کہا ہے مانو مانو نہ مانو نہ مانو, سختی کوئی نہیں, سختی کوئی نہیں. یہ اس وقت یہودی کی بولی تھی. اور آج کل کے جو یہودی ہیں نا, اگرچہ نام ان کے مسلمانوں والے ہوں, اگر ان کی بولی یہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. رب کا حکم ہے تو ماننا پڑے گا بھائی, اس سے چارہ کوئی نہیں. کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہو گئے ہو, تم نے اسلام کے ادارے میں داخل لے لیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے, اب تو ماننا پڑے گا بھائی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جناب کہو کہ پوری دنیا کے قوانین ہوں, اسلام میں کوئی قانون نہیں ہے. سکول کے بچے سکول پڑھنے جائیں, بچے ٹائی پہن کے نہ جائیں, سکول نہیں بیٹھنے دیتے, اندر داخل نہیں ہونے دیتے, چل بھی نکل یہاں سے. وردی نہ پہن کے جائے, چل بھی نکل یہاں سے. وہ سختی کوئی نہیں, اسے سارے کہتے ہیں ڈسپلن ہے. اور اسلام کہے نماز پڑھ, نہیں جی یہ تو سختی ہے, اسلام میں سختی ہے ہی, پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو. میں نے کہا یہ یہودیوں کی بولی ہے. کن کی بولی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ ان کے اوپر اس طرح کر کے تان دیا جیسے تمبو آتا ہے سامنے, اسی طرح کر کے پہاڑ ان کے اوپر آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں بولو قبول کرتے ہو یا نہیں؟ قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ اوپر تمہارے گرتا ہے. اب انہوں نے ڈر کے مارے نا جی, ڈر کے مارے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. سجدہ توبہ کا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے کا سجدہ کیا. اور سجدہ بھی کیسے کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ راہ فرمائے. یہودی دماغ ہی ایسا گندا ہے, رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑنے والا یہودی دماغ جو ہے وہ کوئی آج سے کام نہیں کر رہا, شروع دن سے. ابھی تو ان کے سامنے نبوت نے اعلان کیا ہے, ان کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب آئی ہے, وہ من و سلوہ کھا رہے ہیں, پھر بھی ان کا حال یہ ہے. فرعون سے آزادی پا کر آئے تھے اور رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑے ہوئے. فرعون کی غلامی پر رضامند تھے سارے, رب تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آتے ہوئے موت پڑتی تھی. اور یہی حال آج کے دور کے لبرل کا ہے. بات بات پہ اسلام پہ اعتراض کرے گا, اور جی اسلام میں تو لونڈی بنانے کے قوانین, غلام بنانے کے قوانین ہیں. میں نے کہا جو تو آپ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا جی. کہ جی اسلام جو بڑی سختی کرتا ہے غلام بنا کے, لونڈی بنا کے. اب ذرا آپ بتائیں جو باہر جا کے آپ کسی بھی قبر پہ چلے جائیں, بڑے بندے کی قبر پہ باہر بندہ کھڑا ہوتا ہے, ایک سویرے سے لے کر شام تک اسے خارج کرنے کی اجازت نہیں ہے. بتائیں بھائی ہیں یا نہیں ایسے؟ اور ایسے باہر بھی انگریزوں کے ملکوں میں بھی ہیں. بتائیں اسلام نے تو نماز میں بھی اتنی سختی نہیں کی. اسلام نے تو نماز میں کھڑے ہو کے بھی اجازت دی ہے جناب, تو بندہ ایک رکن کے اندر 2 بار ہاتھ کھول کے اپنا کھجلی کر سکتا ہے. اسے تو بالکل ہاتھ ہلانے کی اجازت نہیں ہے یا نہیں؟ اور یہاں بھی علامہ کے مزار پہ کھڑے ہیں, بندے نہیں کھڑے, ہل سکتے ہیں. جتنے مرضی بندے کھڑے ہو کے سامنے اس طرح اشارے کرتے رہے, ان کے ساتھ سیلفیاں کوٹتے رہے, مزہ رہا کسی کو کچھ کہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. تو کہتے ہیں اسلام میں سختی, بھائی باقی سب کی سختیاں تمہیں قبول ہیں, صرف اسلام کے احکامات مانتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ اس طرح کر دیا جی. میں کہ مانو سر سجدے میں رکھا انہوں نے, یہودیوں نے کیا کیا؟ اب اگلا لچھن دیکھیں ان کا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ اس طرح کر کے نا جی ماتھے کا ایک حصہ یہ والا یہ نیچے لگا دیا, یہ والا اوپر کر لیا, سجدہ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پہاڑ ہمارے اوپر ہی آ گرے. سجدہ بھی کیا تو ایسے کیا. آج تک ان میں سجدہ کرتے ہی ایسے, رب کو سجدہ کرتے ہیں نا جو, وہ اسی طرح کرتے ہیں. آج تک ان کے اندر ڈر ہے کہیں پہاڑ ہی نہ ہمارے اوپر آ پڑے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی گھٹیا قوم ہے یہ. جو قوم خود اپنے رب کے حکم کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی, رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانو, رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑ گئے ہیں,
بتائیں وہ آج امت مسلموں کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سارے سر تسلیم خم کیسے کرنے دیں گے؟ تو یہ بات جو ہے نا انتہائی قابل غور بلکہ واجب الغور ہے. اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ ہم ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، ان کی اتباع کیوں کر رہے ہیں. جس طرح وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑ رہے تھے، کہیں ہم بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے رب کے حکم کے سامنے اکڑ تو نہیں رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے معلوم ہو گیا ان الفاظ سے کہ مرتد کی جو سزا ہے نا وہ سزائے شرعی جو ہے وہ کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ وہ عین حکمت ہے. کیا ہے؟ عین حکمت ہے. اگر مرتد کو چھوڑ دیا جائے ایسے تو لوگ، جیسے آپ مدرسے کو دیکھ لیں نا، کسی مدرسے میں کئی لوگوں کو ایسے سما خیرہ کا مرض ہوتا ہے، ایک بچہ چھوڑ جائے تو باقی بھی چھوڑنے لگتے ہیں. وہ نہیں جی چھوڑ گیا ہے، پڑھائی صحیح نہیں ہوگی تو بھاگے. کسی عالم کے ساتھ تو بندہ کام کرتا تھا، ایک بندہ چھوڑ کے بھاگ گیا تو بھاگ کہیں گے یار کوئی تو بات ہوگی جو بھاگا ہے. لوگوں میں یہ مرض عام ہے، سما خیرہ کا مرض ہے. جہاں سے سنا اچھا ہے بھاگ پڑے، مجھے فلاں جگہ پڑھائی اچھی ہے بھاگ پڑے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارتداد کی سزا یہ رکھی، کوئی بندہ اسلام چھوڑ کر بھاگے گا، اسلام چھوڑ کر بھاگے گا کوئی بندہ، اور لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا یار اسلام کو اگر اچھی شے ہوتی یہ چھوڑتا کیوں، یہ چھوڑتا کیوں؟ اور وہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بھی ارتداد کا سبب بنے گا، دوسرے لوگوں کے بھی مرتد ہونے کا سبب بنے گا. تو خالق اور مالک نے یہ کل بھی ایک دلیل گزری تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو. جنہوں نے سجدہ کیا تھا بچڑے کو، رب تبارک و تعالیٰ نے 70,000 بندے ان کو قتل کروائے، اور وہ بھی انہی کے اپنوں کے ہاتھوں. وہ بھی سزا ارتداد کی تھی، اور یہ بھی سزا ارتداد کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مرتد ہونے سے بچانے کے لیے ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا کہ فرمایا کہ پہلے تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو تم پر اتنی سختی نہیں تھی، اب داخل ہو گئے ہو، اب تمہیں ماننا پڑے گا. اور حضور پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. مومن بندہ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیسے ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مومن بندہ رب کے حکم کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے جی. اونٹ کا مالک جو ہے نا وہ اسے کھول دے، اسے باندھ دے، گرمی میں کھڑا کر دے، سردی میں کھڑا کر دے، کبھی اونٹ اعتراض نہیں کرتا. کرتا ہے اعتراض؟ کچھ نہیں کہتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر بندہ مومن جو ہے نا وہ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے ایسا ہو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، صوفیاء کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنے مرید کے سامنے، پیر کے سامنے، شیخ کامل کے سامنے ایسا ہو جیسے میت جو ہے نا غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے. غسل دینے والا بندہ جیسے چاہے اسے مڑتا رہے، ہاں جی میت اعتراض نہیں کرتی. تو میں کہتا ہوں اسی طرح کا جو رویہ ہے نا بندہ مومن کا، وہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کے حکم کے سامنے ہونا چاہیے. رب تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے حکم کے سامنے ہونا چاہیے. شیخ طریقت جو ہے، شیخ شریعت جو ہے، وہ حکم شرع کا پابند ہے، تو اس کی اتباع بھی خدا رسول کی اتباع ہے، اس کی اطاعت بھی خدا رسول کی اطاعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یہ بھی ایک ان کی الگ سے شرارت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فلسطین کو فتح کر لو، بیت المقدس کو، تو تمہارا داخلہ یوں ہونا چاہیے اس دروازے سے کہ تمہاری زبان سے یہ نکلے حطہ. حطہ کیا نکلے؟ حطہ کا معنی یا اللہ معاف کر دے ہمیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے تم نے جانا ہے. زبان سے کیا ہو؟ زبان پر حطہ ہو، یا اللہ معاف کر دے ہمیں، اور تمہارا عمل یہ ہو کہ سجدہ کرتے ہوئے تم نے جانا ہے، کیونکہ فتح عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے. اب اس کے شکر کا ٹائم آ گیا ہے، مالک کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے تم اس کے گھر میں داخل ہو. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، فرمایا کہ تمہیں فتح عطا فرمائی ہے تو تم اس فتح کو کہیں اپنے ڈولوں کی، اپنے بازوؤں کی قوت و طاقت نہ سمجھنا، یہ میں نے محض اپنا فضل فرمایا ہے. اور جب میرا فضل آ جائے، میری رحمت ہو جائے، تمہارے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر عاجزی میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہاری عاجزی بڑھ جائے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. اب ہوا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم حطہ کہنے کا تھا، انہوں نے ہنتا دانے گندم
اس طرح کہتے ہوئے ہیں جی، یہ کہتے ہوئے جناب داخل ہوئے. اور دوسرا طریقہ یہ تو انہوں نے قول میں اختلاف کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی، اور دوسرا عمل میں مخالفت کیا کی. رب نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے سجدہ کرتے ہوئے اندر جانا ہے، لیکن وہ کیسے گئے؟ وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی سرین کے بل گھسیٹیاں مارتے ہوئے گئے. سرین کے بل گھسیٹیاں مارتے ہوئے گئے. ایک معنی یہ بیان کیا علماء نے کہ سرین کے بل چلے تھے، وہ سرین کے بل چلنا مطلب یہ گھسیٹیاں مارتے ہوئے گئے. رب نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے جانا، لیکن وہ ایسے گئے. اب دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اکڑتے ہوئے گئے تھے، کیونکہ جو بندہ اکڑتا ہے نا وہ سینہ باہر نکالتا ہے. جیسے آگے سے سینہ باہر کو نکلتا ہے نا، اس طرح پیچھے سے سرین باہر کو نکلتی ہے. پیچھے سے سرین باہر کو نکلتی ہے. یہ سرین باہر کو نکلے مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں پورا زور ہی سرین پہ ڈال رہا ہے. سرین پچھلے حصے کو کہتے ہیں، جس حصے پہ بندہ بیٹھتا ہے، مکت جسے کہتے ہیں. تو فرماتے کہ مطلب یہ تھا، رب نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے تم نے جانا ہے، سر کو جھکا کے تم نے جانا ہے، اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے، تاکہ میری بارگاہ کے اندر تمہارا شکریہ جو ہے وہ قبول ہو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ زبانی جو حکم تھا حتہ کہنے کا، انہوں نے مخالفت کی رب تبارک و تعالیٰ کی، اور عمل جو کرنے کا حکم دیا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے، اس میں بھی مخالفت کی. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف کو فتح فرمایا، مکہ جب فتح ہوا تو کیا ہوا؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب مکے میں حضور داخل ہوئے نا فتح کے بعد، آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ وہ پلان جو ہوتا ہے نا رکھا ہوا اوپر، اس کی لکڑی کے ساتھ حضور کا سر مبارکہ لگ رہا تھا. بتائیں. اور کالے رنگ کا حضور نے امامہ باندھا ہوا تھا. فتح والے دن، فتح مکہ والے دن ہیں، آقا علیہ السلام نے کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام ایسے داخل ہو رہے ہیں سر مبارکہ حضور کا نیچے لگ رہا ہے، وہ لکڑی کے ساتھ، پلان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہا ہے. اب اندازہ لگائیں نا یار. اب اس آیت مبارکہ کو دیکھ کے ہم ذرا اپنا رویہ دیکھیں. کیا کہیں ہم آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم یہود اور نصرانیوں کی پیروی کرو گے، جو کام انہوں نے کیا تھا وہ تم ضرور کرو گے، آیا کہ ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پاکستان یہ ملک بنا، چاہے وڈیروں کے ارادے جو بھی تھے، لیکن عامت الناس جو ہے ان کا تو نیک مقصد تھا کہ اسلام نافذ کرنے کے لیے ملک بنا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ لاکھوں لاکھ بندے مارے گئے، ہے یا نہیں؟ اب بتائیں، جس دن اسے نعمتی قرار دیں، چلو ایک وقت کے لیے اتنا بڑا فضل ہوا، ملک پاکستان ملا انہیں، آزادی ملے انہیں، لیکن میں تو بھائی آزادی مانتا ہی نہیں اسے، جوتے وہ مار رہے ہیں ہمیں سارے مل کے، تو آزادی کس چیز کی؟ بہرحال کہ ملک ملا انہیں، آزادی ملے انہیں بقول ان کے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، انہیں آزادی مل گئی، ملک مل گیا، تو جس دن رب نے ان پر انعام کیا ہے اس دن سجدہ کرنا چاہیے تھا، یا یہودیوں کی طرح موٹر سائیکل کے جناب سلنسر نکال کے ریسے مارتے ہونا چاہیے تھا؟ سجدہ کرنا چاہیے تھا نا. اور نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کیا کیا؟ اس دن جو گندگی خرابی ہوتی ہے ساری اسی دن کرتے ہیں. نصرانی تو کرتے ہیں، یہودی تو کرتے ہیں، نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، رب نے فضل کیا ہے، تمہیں ایک سال اور دیکھنا نصیب کیا ہے، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ اسی رات کو فیرن کریں گے، اسی رات کو زنا کریں گے، اسی رات کو شرابیں پئیں گے، اسی رات کو ڈانس کریں گے، اسی رات کو گانے چلائیں گے، اسی رات کو پورے سال کی بغیرتی ایک ہی رات میں کر دیں گے. جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں. آزادی والا دن جو باقی دنیا میں منا رہی ہے یہود و نصارہ، بالکل وہی نظام ہمارے ہاں آ چکا ہے. بتائیں، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کا جو انعام تھا اس پر شکر ادا کیا، ہم نے یہودیوں والا طریقہ اختیار کیا ہے. رب فرمایا کہ شکر ادا کرو، تمہیں فتح ملی، اور انہوں نے گھسیٹیاں ماری. رب کہے سجدہ کرو، انہوں نے جناب سرین رگڑی اپنی. رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ زبان سے یہ کہو مولا بخشش فرما، انہوں نے زبان پہ گانے جاری کر دی. تو بتائیں پھر یہودی کے پیروکار نکلے یا نہیں نکلے یار؟ اسی طرح میں نے صرف آپ کو ایک 14 اگست کی مثال دی ہے. آپ رمضان المبارک کی عید کو دیکھ لیں،
ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، 30 دن روزے عطا فرمائے، 29 دن روزے عطا فرمائے، ہاں جی روزے عطا فرما کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کے گناہوں کو، پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ انہوں نے کیا کیا، پورے سال کے گناہ عید والے دن کریں گے، عید والے دن پورے سال کے گناہ کریں گے، ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اوپر سے میرے حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، لجپال کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو ہاں جی عید والے دن تحفہ یہ دیتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہاں جی فرمایا چوکوں میں چراہوں میں جب اہل ایمان عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، فرشتے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں جا خدا کے بندے میرے مالک نے تیری بخشش کر دی ہے۔ لیکن جناب جیسے عید آنے لگے گی رمضان شریف سے پہلے ہی جناب وہ اخبارات پہ، ٹی وی پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ آپ کو ایک ہی میسج نظر آئے گا، یعنی فلانی فلم عید کا تحفہ، عید کا تحفہ کیا، فلاں فلم آ رہی ہے، فلاں فلاں میراثی بھانڈ جو ہیں، فلاں فلاں لچے کپتے جو ہیں انہوں نے فلاں فلم بنائی ہے، بس اہل ایمان تیار ہو جائیں۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیں یار یہ ہم نے یہودیوں والا کام کیا یا نہیں کیا؟ شب برات کو دیکھ لیں، وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی، حضور ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں فلاں قبیلہ ان کی بہت بکریاں تھیں، بہت بکریاں تھیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اسی رات کو پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ آخر یہ کہاں سے آیا؟ رب فرمایا کہ میری بارگاہ میں جھک جاؤ اس رات کو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں شادی آ جائے، خوشی آ جائے، 30 سال تک بیٹے کو پالا ہے، رب نے فرمایا میں انعام کر رہا ہوں۔ ہم نے کیا کیا، عین اس دن جس دن ہمیں زبان سے یا اللہ معاف کرنا یہ جملہ جاری کرنے کا حکم تھا، اور عین اسی دن ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم تھا، ہم نے کیا کیا ہے، عین اسی دن جناب ہم نے کنجری نچوائی، زور زور سے گانے گوائے ہم نے ان سے، جو بے حیائی ہو سکتی تھی۔ اب تو نعوذ باللہ شادی پر کارڈ چھپتے ہیں، لکھا ہوتا ہے حضور کی سنت ادا ہو رہی ہے، لیکن ساتھ جناب وہاں پہ شراب پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، شرابیں وہاں پلائی جاتی ہیں۔ بھائی رب تبا یہ جو آیا مبارک ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے۔ ہمارے مولوی پڑھتے ہیں بیچارے، پڑھ کے نکل جاتے ہیں یہودیوں نے یہ کیا تھا۔ میں نے کہا آج کے یہودی کیا کر رہے ہیں وہ بھی ذرا بتائیں یار، وہ بھی بتائیں ذرا، لوگوں کو بتائیں۔ پرانے دور کا یہودی یہ کر رہا تھا، میرے دور کا یہودی کیا کر رہا ہے؟ یہ عملاً یہودی ہے اگرچہ اس کا اعتقاد ٹھیک ہو۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ سجدہ، انہیں کہا گیا تھا کہ تم دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، سجدہ نہیں کیا، اکڑتے ہوئے، بدماشی کرتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایک حکم ہم نے یہ بھی دیا تھا، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے انہیں کہا تھا کہ تم ہفتے والے دن کو شکار نہ کرنا۔ ہفتے والا دن ان کی عبادت کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ عبادت کا دن تھا ان کا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہفتے والے دن عبادت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ہفتے والے دن شکار زیادہ کرتے تھے۔ رب نے منع فرما دیا کہ اس دن تم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھو، لیکن انہوں نے کیا کیا، رب نے منع کر دیا شکار نہیں کرنا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہفتے والے دن دریا کے ساتھ، نہروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیتے تھے، مچھلیاں ساریاں اس میں قید کر لیتے، مچھلی ساریاں اس حوض میں قید کر لیتے اور راستہ بند کر دیتے، اتوار والے دن وہاں سے پکڑ لیتے اور کہتے دیکھو ہم نے رب کا حکم بھی پورا کیا ہے اور اپنی مرضی بھی پوری کر لی ہے۔ خدا کے بندو ایک ہی شے پوری ہوتی ہے، یہ رب کا حکم پورا ہوتا ہے یا پھر من کی منشا پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اور یہی کچھ حال میرے دور کے لوگوں کا ہے۔ جی جس طرح انہوں نے یہ ہیلا کیا حرام کو حلال کرنے کے لیے، اسی طرح کر کے میرے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ جی کیا ہوتا ہے جی یہاں پہ، دفتروں میں چلے جائیں آپ، کوئی کام دستخط کر دے گا بندہ، آگے سے کیا کہے گا، مٹھائی دے دیں، کیا دے دیں، مٹھائی دے دیں، ہے رشوت لیکن نام کیا ہے، مٹھائی ہے۔ اسی طرح کر کے پولیس والا پکڑے گا، چائے پلا دیں ہمیں،
اور 2-4 ہزار روپے کی چائے پی لے گا، جی بڑے سے بڑے دہشت گرد کو بھی جانے دے گا، بڑے سے بڑے بدماش کو بھی جانے دے گا۔ میں نے کہا کہ یہ وہی حساب ہے جیسے انہوں نے حوض لگایا ہوا تھا نا، اسی طرح کر کے تم نے بھی یہ مٹھائی کا نام دیا ہوا ہے گندگی کو، رشوت کو مٹھائی کا نام دیا ہوا ہے، رشوت کو تم نے چائے کا نام دیا ہوا ہے۔ اسی طرح کر کے جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو ہر جگہ اسی طرح کے معاملات دکھائی دیں گے، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ آپ کو یہی خرابی نظر آئے گی کہ اب شراب کو جہاں دارو کہا جائے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب لوگ شراب کا نام بدل کے نا شراب پیتے رہیں گے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک۔ بتائیں آج شراب کو دارو کہہ رہے نہیں کہہ رہے ہیں؟ صرف شراب تک نہیں ہے، باقی بھی ساری چیزیں حلال کر لی انہوں نے۔ جس طرح انہوں نے ہیلے کے ساتھ حرام کو حلال کیا تھا، رب تعالیٰ کے حکم میں ایسی تعویل کی جو طویل فاسد تھی، وہی حال آج کے لوگوں نے کیا ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو انہوں نے اپنی جگہ نہیں رہنے دیا، ہیر پھر کر دیا اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تو ان سے بڑا گاڑھا وعدہ لیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان سب احکامات میں ہماری مخالفت کی ہے، ان سب احکامات میں ہماری مخالفت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔